ان عبادتوں کے بجا لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو سب سے پہلا حکم ہے، اگر ہم غور کریں کہ ہم اللہ کی تکبیر بلند کریں اور رب ذوالجلال سے استغفار کریں. جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ اکبر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور سلام پر جب ہم اس کا خاتمہ کرتے ہیں تو جو اس کے بعد سب سے پہلا کلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہنے کا حکم دیا یا انہوں نے کہا، وہ کلمہ تکبیر کا تھا اور استغفار کا تھا. اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور جو عظیم عبادت ہم صوم کی بجا لائے ہیں، اس کے بارے میں جب رب ذوالجلال نے جب قرآنی آیات میں ان احکامات کو بیان کیا تو اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جب تم اس مدت کو پوری کر لو جو صیام کی مدت ہے، جو عظیم عبادت کی مدت ہے، تو رب کی کبریائی بلند کرو. اللہ رب العزت اور ساتھ ہی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ ہم اپنے رب سے رجوع کریں. جب حج کی عظیم عبادت بجا لانے کی ترتیب قرآن میں بیان کی گئی تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جب تم عرفات سے ہوتے ہوئے مزدلفہ پہنچو اور وہاں سے واپس پلٹو تو اس وقت کیونکہ عظیم عبادت جو حج ہے اس کا عظیم رکن گویا کہ وقوف عرفہ انجام پا چکے ہیں ہم، تو اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سے استغفار طلب کرو، رب سے مغفرت و بخشش طلب کرو. اور ان عظیم عبادتوں کے ساتھ جو استغفار کی حکمت ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے علم ہے، لیکن ایک عظیم پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم جتنا بھی اپنے رب کے حضور جھکیں تو عبادت کا جو حق ہے اس میں ہم سے ضرور کمیاں رہتی ہوں گی، اس میں ضرور کوتاہیاں اس عبادت کو انجام دینے میں رہتی ہوں گی. تبھی اللہ رب العزت نے ہمیں ان عبادت کو جہاں ہمیں اللہ نے توفیق بخشی ہے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں ساتھ ہی ہمیں اپنے رب سے جڑنے کا ایک اور موقع دیا کہ ہم اللہ سے استغفار طلب کریں، مغفرت اور بخشش کے متمنی رہیں، اللہ کے سامنے جھکے رہیں، کہیں کوئی عبادت کر کے کبر نہ آ جائے، کوئی عبادت بجا لا کر عجب نہ آ جائے کہ میں نے کوئی بڑا کمال کر دیا ہے، میں نے کوئی بڑی عبادت کر دی ہے، بلکہ اس موقع پر بھی اپنے رب کے سامنے ہم جھکے ہوئے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. میرے بھائی اور بزرگوں، آج اگر ہم اپنی اس دنیا پر نظر دوڑائیں اور بالخصوص ہمارے اسلامی ممالک، اسلامی مسلمانوں کا جو سماج اور مسلم سوسائٹی کا ہم جائزہ لیں تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اس وقت بڑے بڑے فتنوں سے ہم دوچار ہیں. اور اس موقع پر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو فتن سے متعلق ہے اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان من بین ایدیکم فتنا کقطع اللیل المظلم القاعد فیہا خیر یصبح المؤمن مسلما ویمسی كافرا ويمسي
يمسي مؤمنا ويصبح كافرا القائم فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الراكب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی آنے والے زمانے میں اپنے سامنے فتنے پاؤ گے اور وہ فتنے رات